ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین کرام خوش آمدید۔ غالباً مولا کائنات کا یہ فرمان ہے کہ میرے اگر جوتے کے تسمے بھی گم ہو جائیں تو میں قرآن سے دیکھوں کہ وہ کہاں ہیں۔ کیا ہر شخص کا یہ لیول ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن مجید سے اس طرح کی سمجھ بوجھ لے سکتے ہیں، اس کے اسرار و رموز لے سکتے ہیں؟ میں اپنے سوال کو مزید واضح، پتہ نہیں میں سوال پہنچا پایا ہوں کہ نہیں، یعنی کوئی بھی شخص ترجمہ پڑھنا چاہیے، اس ترجمے کے ساتھ وہ کیا کافی ہوگا؟ میں اس کے اسرار و رموز، اس کے حکمتیں لے سکوں گا اس سے؟ بہت اہم اور بنیادی بات ہے، اور صحیح سوال آپ نے کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس سے جتنا کوئی ربط پیدا کرے گا، جتنا تعلق پیدا کرے گا، اس کی گہرائی میں جتنا اترتا چلا جائے گا، یہ اتنا ہی اپنا فیض عطا کرتا چلا جائے گا۔ واہ واہ واہ۔ یعنی ایسا نہیں ہے، آپ نے کہا نا کہ یہ راز کب کھلیں گے؟ ہاں، تو جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف قرآن فہمی میں لگا دیں، اللہ، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایک ایک لمحہ، تو پھر ان کو ہر سوال کا جواب قرآن سے ملا۔ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی آپ نے بات کی ہے، تو انہیں اپنی گھنی داڑھی مبارک اور یہودی کی خشخشی داڑھی، اس کا تذکرہ بھی قرآن میں مل گیا۔ اللہ، ہاں جی، جب سوال کیا گیا اس نے کہا جی آپ کہتے ہیں قرآن میں ہر شے کا ذکر موجود ہے، تو مجھے قرآن سے جواب دیجئے گا یہ جو آپ کی داڑھی اور میری داڑھی ہے، اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ آپ نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر قرآن کی آیت پڑھی ہے، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا۔ اللہ، کہا یہ دیکھو جو ہموار اور زرخیز زمین ہوتی ہے اس سے سبزہ کثرت سے اگتا ہے، جو خبیث اور بنجر زمین ہوتی ہے اس سے سبزہ اس طرح اگتا ہے۔ اچھا، کوئی صرف ترجمہ پڑھ کے یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں نے یہی کہا ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائیں ترجمہ پڑھنے سے یا ایک آیت سیکھ لینے سے، ایک حدیث آپ لے لیں اور آپ سمجھے کہ آپ کو کل دین سمجھ آ گیا، اور اس کی بنیاد پر آپ پوری امت کو جو ہے وہ غلط اور رانگ قرار دے دیں۔ آج کل تو یہ چل رہا ہے، یہ مناسب، ایسا ہرگز نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اچھا، کیا وجہ کیا ہے؟ کیا عربی نہیں آتی؟ لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے، ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف ترجمہ پڑھنے سے کوئی یہ کہے جی، یہ آج بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جو علماء کہتے ہیں کہ جی نہ پڑھیں، ایسا نہیں ہے۔ پڑھنا ہم چاہیے، تو دعوت دیتے ہیں پڑھیں، ٹائم دیں قرآن کو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ پراپر ٹائم نہیں دے سکتے، کسی بھی اچھے مترجم کا، صحیح العقیدہ عالم کا، متبحر عالم کا ترجمہ پڑھیں، ٹھیک ہے، لیکن جتنا آپ کے لیے پاسبل ہے سمجھ سکتے ہیں وہ تو سمجھیں۔ لیکن اینڈ پہ مجھے کم از کم 26 سال ہو گیا پڑھاتے ہوئے، 26 سال مجھے پڑھاتے ہوئے ہو گیا، اور سفید ریش علماء بزرگ میرے شاگرد ہیں، لیکن ابھی بھی میں جا کے کہیں سٹک ہو جاتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا، میں ابھی بھی اپنے اساتذہ کے پاس جاتا ہوں، ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یعنی 26 سال بعد بھی آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے؟ ہرگز نہیں کر، 26 سال کے 2600 سال کے بعد بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ اگر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے تو اس کا نام مولا علی ہے۔ واہ واہ واہ، ٹھیک ہے نا، وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ سلونی اما یہی شئتم۔ بات ڈاکٹر صاحب، مطلب کیا وجہ؟ مطلب عربی نہیں ہم سمجھتے؟ اگر عربی مسئلہ عربی زبان کا ہی ہے تو گویا پھر اس کا مطلب ہے عربوں کو قرآن سب سے زیادہ سمجھ آنا چاہیے۔ تو صرف کیا عربی کا مسئلہ ہے کہ ہمیں عربی نہیں آتی، ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، ہم اس کی حکمتوں کو، اسرار رموز کو سمجھ نہیں سکتے، یہ وجہ ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، مفتی صاحب نے کئی جہات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنا، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ایک ہی صورت میں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ بے شک ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ اکبر، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں واقعات ہیں انبیاء کرام کے، قصص ہیں، اس جی میں عبرتیں ہیں، مثالیں ہیں، ہاں، یہ ساری چیزیں یہ آسان ہیں عوام کے لیے، ٹھیک ہے، عوام سمجھ سکتی ہے۔ اس کے بعد جو علوم قرآن ہیں، شاہ ولی اللہ انہیں علوم پنجگانہ کہتے ہیں۔ اچھا، ایک علم الاحکام ہے، ایک علم المخاسمہ ہے جو ڈائلاگ ہے،
یہود سے ہے، نصارہ سے ہے، مشرکین سے ہے، منافقین سے ہے، مختلف جو گروہ ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک علم ہے علم التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا علم. ٹھیک ہے. جس طرح فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا واہ واہ سبحان اللہ. آیات ہیں. علم التذکیر بأیام اللہ ہے، جس میں وہ دن جن میں امتوں کے اوپر انعامات ہوئے یا امتوں پر عذاب آیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح علم التذکیر بالموت و ما بعد الموت ہے، موت سے متعلق اور ما بعد الموت قیامت سے متعلق. یہ مختلف علوم ہیں. ٹھیک ہے. اب پبلک کے لیے تو نصیحت حاصل کرنے والا پہلو تو ٹھیک ہے، وہ واقعات سے علم التذکیر بایام اللہ سے وہ نصیحت حاصل کر لے، نعمتوں سے نصیحت حاصل کرے جس طرح اللہ نے بار بار دکھائی ہیں. اب جہاں تک علم المخاصمہ کا تعلق ہے وہ تو عوام کی دسترس سے اوپر ہے. ٹھیک ہے. حکم کا بھی، علم الاحکام بھی. اسی طرح علم الاحکام بھی اوپر ہے. جی ہاں، وہ حکم تو نہیں نکال سکتا نا صرف ترجمہ پڑھ کے. وہ تو فقیہ نکالے گا. ٹھیک ہے، وہ فقیہ نکالے گا، وہ تو محدث بھی نہیں نکال سکتا. فقیہ نکالے گا، وہ خاص لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ایک اور چیز جو مس ہو رہی ہے ہم سے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی تبیین کریں، کھول کر بیان کریں. ٹھیک. اب یہاں پر سوال ہوتا ہے، قرآن پاک میں ایک جگہ پر آیا کہ یہ قرآن تفصیل اللہ کل شے ہے، تبیان اللہ کل شے ہے. ٹھیک ہے. اس کا ہر چیز کھول کے بیان کر دی ہے. ہاں. تو غزالی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت کوٹ کی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن تبیان اللہ کل شے بھی ہے، تفصیل اللہ کل شے بھی ہے، لیکن رسول کے حق میں ہے، امت کے حق میں نہیں ہے. اللہ. امت کے لیے رسول کی تبیین کی ضرورت ہے. واہ واہ. جب تک صاحب قرآن سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک قرآن اپنا نقاب نہیں الٹے گا. ٹھیک. صرف زبان کا مسئلہ نہیں ہے. زبان کا. اور ایک بات میں اور عرض کر دوں ٹھیک ہے کہ جو صرف قرآن پڑھتے ہیں نسبت رسالت کے بغیر، تو وہ اہل قرآن ایک باقاعدہ فرقہ ہے جو حدیث کا انکار کر بیٹھے، افراط و تفرید کا شکار ہو گئے. اور عربی وہ سمجھتے تھے. اور علامہ کا کیا خوبصورت شعر ہے جو ان کو والد نے نصیحت کی تھی کہ قرآن اس طرح پڑھو جس طرح تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے. اللہ اکبر. جب انہوں نے سوال کیا ابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک مرتبہ نازل ہونا تھا، ہو گیا. تو انہوں نے کہا جب تیرا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہوگا تو جتنا مضبوط ہوتا جائے گا، جب بھی تو قرآن کی تلاوت کرے گا تو محسوس کرے گا کہ تیرے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے. واہ واہ. اسی لیے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا اقبال نے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. واہ واہ. تعلق بے رسالت اس کے لیے بہت ضروری. اور مفتی صاحب نے کیا کمال بات کہی کہ جی 26 سال بعد بھی میں اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا. تو صرف ایک شخص ایک مرتبہ ترجمہ پڑھ کر یہ کیسے سے ترجمہ تو میں نے جی پورا قرآن مجید کا ترجمہ ریکارڈ کرا رکھا ہے. تو مقصد صرف ایک ترجمہ پڑھنے سے ہی میں کوئی صرف عالم تو نہیں ہو جاؤں گا، اس کو میری سمجھ اس طرح کی تو نہیں ہوگی جو علوم پڑھنے سے حاصل ہوگی. شہباز سمیع صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور میں یہ بات کہہ رہا تھا، میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ بغیر وردی کے بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں. آج وردی میں نہیں ہے اور یہ ان کی وردی بھی مشہور ہوئی، یہ بھی اس سے مشہور ہوئے، لیکن بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ کا جو بڑا مشہور ایک کلام ہے اس سے بالکل وہ عطا کی. مفتی صاحب کا بھی حکم ہے. بسم اللہ. اشعار پڑھتا ہوں. زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، 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 پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا
ہوگا ہاں تکتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا اے حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا ہوگا اے حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا ہوگا کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا راز چلتا کہ ہنسی ہو نے کائب سمجھا ہوں راز چلتا کہ ہنسی ہو نے کائب سمجھا ہوں خاک نالین کو چہرے پہ وہ ملتا ہوگا خاک نالین کو چہرے پہ وہ ملتا ہوگا مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا ناظرین کرام خوش آمدید کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات آج کے موضوع کے حوالے سے جن سے میں علماء کرام کی جس حوالے سے رہنمائی چاہوں گا قرآن مجید کو پڑھنا تلاوت کرنا ایک طبقہ کہتا ہے جی صرف پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو سمجھے حدیث مصطفیٰ تو یہ ہے کہ مصحف کو دیکھنا بھی عبادت ہے اللہ اکبر اس مصحف قرآنی کو دیکھنا بھی عبادت ہے ہاں جی اور پڑھنا جس طرح ابھی آپ نے حدیث شریف بیان کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من القرآن فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف واحد بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف جی ہاں اچھا پھر اس میں آگے اہل علم نے کہا انہوں نے سرکار نے فرمایا کہ الف حرف ہے لام حرف ہے اور میم الگ حرف ہے انہوں نے کہا الف میں پھر 3 ہے لام میں پھر 3 ہے میم میں پھر 3 ہے واہ سبحان تو اللہ یہ 9 اور 9 کو 3 سے اور پھر کہا کہ جب رمضان میں تلاوت کرے تو اس کی اور 70 گنا زیادہ ہو گیا صرف ایک جملہ پڑھنے پر 6300 نیکیاں ملتی ہیں تلاوت پر ہاں سمجھنا عمل کرنا اس کے معنی اور مفاہیم وہ وراء الورا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک شخص ہے جو پڑھتا ہے اٹکتا ہے کہیں اس کو غلطی کا احساس بھی ہوتا ہے لیکن کوشش کر رہا ہے تو گناہ گار تو نہیں ہو رہا نہیں اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے اچھا ایک تلاوت کرنے کا اور ایک تکلیف سے پڑھنے کا اللہ یہ دین یسر ہے اسلام دین یسر ہے واہ واہ اس کا تو لطف ہی اور ہے جو اتنی محبت سے پڑھ رہا ہے ہاں اور تعلق اس نے جوڑا ہوا اب بلکہ اس کوشش میں اگر بڑھاپے میں یا کسی عمر میں شروع کیا اور یہ ٹرائی کرتا رہا اور اس کا اجل آ گیا تو شہداء میں اٹھایا جائے گا اچھا قرآن بڑی شان والی کتاب اچھا قرآن خوانی کا کیا تصور یہ جو ایک بات میں عرض کروں جو پہلے بات ہو رہی تھی نا قرآن کو سمجھنے کی ہاں صرف ایک بات یا ترجمہ ایک نوجوان کا ویڈیو کلپ بڑا وائرل تھا پچھلے دنوں ثم اتموا الصیام الی اللیل
اس نے کہا قرآن کہتا ہے جی کہ روزہ رات تک پورا کریں، یہ دیکھو 14 صدیاں ہو گئی، اس نے طوفان مچایا ہوا تھا، اچھا۔ ہمارے روزے خراب کر دیے، ہمارے روزے خراب کر دیے، رات تک قرآن کہتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جو غروب آفتاب ہو تو روزہ جو ہے وہ افطار کر لو۔ اب یہ ہمارے صرف کے جو ابتدائی کلاس کے بچے ہوتے ہیں نا، گرامر کو پڑھنے والے سمجھنے والے، اساتذہ کاملین کے پاس بیٹھنے والے اور تعلق میں رسالت رکھنے والے، وہ جانتے ہیں یہ الہ ہے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور الہ غایت کو بیان کرتا ہے، ڈیسٹینیشن کو۔ ٹھیک ہے۔ جب دوڑ ہو رہی ہوتی ہے نا تو کہا جائے فلاں جگہ تک جانا ہے، فلاں گیٹ تک، تو مطلب یہ ہوتا ہے اس میں انٹر نہیں ہونا، وہاں تک جانا، رات تک جو ہے رات تک کا مطلب جہاں سے رات سٹارٹ ہو جائے وہاں روزہ ختم ہو گیا، وہاں روزہ ختم ہو گیا، اور رات سٹارٹ ہوتی ہے غروب آفتاب سے۔ لیکن یہ قرآن تب سمجھ آئے گا جب آپ کسی کامل کے پاس بیٹھیں گے۔ ٹھیک ہے، قرآن خوانی کا کیا تصور ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو قرآن خوانی ہوتی ہے بچوں کو بلا کے مدرسے کے تلک قرآن خوانی لیکن میں تو جو اپنی میں رائے دے سکتا ہوں اس میں، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام بھی اصحاب صفہ کو بلاتے تھے، لیکن ان کی ضیافت کرتے تھے، ان سے قرآن خوانی نہیں کرواتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی قرآن پڑھنے کے لیے ضیافت ساتھ ضروری ہے؟ نہیں، ضیافت کرتے تھے، صرف قرآن خوانی نہیں کرواتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ قرآن خوانی اپنا ایک انفرادی تعلق ہے نا، مثلا ہمارے ہاں جو ایک خرابی پیدا ہوگی نا سوسائٹی میں، وہ یہ ہے کہ گھر میں سے شاید کوئی بھی قرآن نہیں پڑھ رہا ہوتا، وہ انتظامات کر رہے ہوتے ہیں اور باہر کے بندے پڑھ رہے ہیں۔ اصل تو رحمت نازل ہوگی، وہ کہتے ہیں ہم انتظام میں لگے ہوئے تھے۔ نہیں، وہ یہ درست نہیں ہے نا، پھر انتظام پہلے کر لیں، پہلے انتظام کر لیں، اس کے بعد اس کے بچوں ویسے بھی آپ انتظام میں نہ لگیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، خود بیٹھ کے پڑھ لیں، مہمانوں کو نہ بلائیں، اس سے زیادہ اجر ہوگا۔ نہیں یہ نہ کریں، اور آپ میری مدرسے کے بچے جاتے ہیں، نہ کریں مفتی صاحب۔ ہم مدرسے میں پڑھتے رہے، ہمیں پتہ ہے کہ پھر وہاں قرآن خوانی کیسے ہوتی ہے، اچھا وہاں لاکھ کیسے پورے کیے جاتے ہیں۔ تو یار یہ ہے، اچھا نہیں، وہ ایک بچہ ہے جو کوانٹٹی دیکھی نہیں جاتی، اگر آپ صدق کے دل سے خلوص نیت ایک پاؤ بھی پڑھ لے، ایک پاؤ کیا یار، اگر آپ ایک رکوع ایک آیت بھی پڑھ کے اپنے والد کو بخش دیں گے اس کی مغفرت ہو جائے گی، آپ پڑھیں تو صحیح۔ اچھا جو قرآن مجید بچے دیکھیں گے جی وہ ایک صفحہ وہ پڑھ رہا ہے اور ایک صفحہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے اس طرح؟ نہیں ایسا نہیں یہ غلط ہے، اس میں ربط ٹوٹ جاتا ہے، آیات کا معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی ہے نا، وہ یعنی ایک اپنی جگہ یہ ٹھیک ہے، اس میں تو دوسری رائے نہیں کہ قرآن صحیح طریقے سے پڑھا جائے، چاہے طالب علم پڑھے یا عالم پڑھے کوئی یا گھر والے پڑھے، اس پر اللہ کی طرف سے اجر اور ثواب تو ڈیفینیٹ ملتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو ثواب مل رہا ہے، آپ اس کے مالک ہو گئے، آپ جس کو چاہے ڈونیٹ کر دیں، آپ جس کو چاہے اصال کر دیں، تو وہ ثواب اصال کر دیں۔ اچھا ایک ہی پڑھا ہوا قرآن مجید 100 آدمیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ ایسے بھی ہوتا ہے؟ نہیں، مقصد یہ ہے کہ اس پر یعنی ایک دفعہ پڑھ لیا، اب وہ 150 آدمیوں کو دے دیا، ہر ایک کو فون کر کے کہہ دیا میں نے تمہیں دے دیا اس کا ثواب، یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ جو ثواب کی جو ملک آپ کو ملا ہے وہ آپ نے ایک دفعہ ڈونیٹ کر دیا تو وہ آپ کے ملک میں نہیں رہا۔ وہ اخلاقاً بھی آپ دوبارہ بار بار نہ کریں نا، ایک پڑھ کے تو ساروں کو دے دیا آپ نے، کسی اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے، نہیں وہ ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے، لیکن کوئی اخلاق بھی کوئی چیز ہے نا، کوئی مورالٹی بھی کوئی چیز ہے۔ یہ جو قبرستان میں والد صاحب والدہ کی قبر پر کسی قرآن پڑھنے والی آپ جو ڈیوٹی لگا سوال کر دیتے ہیں نا سیاق سباق سے ہٹ کے، ہمیں بھی سوچنے میں مجبور کر دیتے۔ میں تو سیکھ رہا ہوں آپ سے، ڈیوٹی لگا دی جائے جی قرآن مجید پڑھنے کے لیے، یہ ٹھیک ہے ڈیوٹی لگا دینا کہ جی روز چلے جایا کرو یا جمعرات کو چلے جایا کرو اور اتنا قرآن مجید پڑھ لو، میں تمہیں اتنے پیسے مہینے کے دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں نا، اصل تو والدین کا حق ہے اولاد کے اوپر، اولاد کو یہ ذمہ داری نبھانی چاہیے، جب بھی وہ قبرستان میں جائیں درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، قرآن پڑھیں، جہاں بھی یہ چیزیں پڑھی جائیں گی برکت ہوگی، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی پڑھے گا برکت ہوگی، لیکن جو کرائے کا بندہ ہوگا نا تو اس میں اخلاص بھی پھر اتنا ہوگا۔ اس لیے اور والدین کے حقوق اولاد پر ہوتے ہیں، اولاد کی ذمہ داری ہے۔ نہیں اولاد پیسے دے رہی ہے نا، اس کو پیسے دے رہی ہے کہ جا کے پڑھ لو، والدین کو پیسے نہیں چاہیے ہوتے اس طرح کی چیزیں، کرائے والدین کو خود آ کر پڑھے گا تو اس کے زیادہ۔ ہمارا اس وقت المیہ دیکھیں نا، آپ نے بات چھیڑ دی، والد بلاتا ہے بیٹا، وہ جی ہاں ہوں، بھئی وہ آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، بزرگ ہو گیا ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھی بات، وہ آپ سے دل کی باتیں شیئر کرنا چاہتا ہے۔ جب آپ چھوٹے ہوتے تھے
پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے تھے، وہ سنتے تھے. اب وہ اس عمر میں پہنچ گیا، اسے توجہ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. قبرستان میں ٹیپ بھی لگی دیکھی ہے، وہ لگا دیا ہے، اس کو موبائل رکھ دیا اور قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، مقصد یہ ہے کہ پھر وہی بات آ گئی کہ آپ فارمیلٹی کر رہے ہیں اور رسم ادا کر رہے ہیں. اصل بات یہ نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں تو یہی دیکھا جائے گا کہ کس روح سے، کس اخلاص سے پڑھ رہا ہے. ہاں، کس نیت سے پڑھ رہا ہے. تو یہ تو آپ اپنے سر سے اتار رہے ہیں. تو آپ قرآن پڑھوانے کے لیے، قبر پہ پڑھوانے کے لیے مدرسے سے بچے ہائر کر لیتے ہیں، اور جو ماں باپ اکاؤنٹس، بینک کے اکاؤنٹس چھوڑ کے جاتے ہیں، وہاں تو کسی طالب علم کو نہیں بلاتے. جو پراپرٹی چھوڑ کے جاتے ہیں وہاں بھی بلانا، جو گاڑی چھوڑ کے جاتے ہیں، جو وہاں تو وہ تو سب کچھ آپ پہلے خود ہڑپ کرتے ہیں. تو والدین کو کی مغفرت بھی خود کروائیں، تو ان کے لیے کچھ پڑھیں. سب کچھ آپ لے رہے ہیں. مجھے یاد ہے ایک بات سے چھوٹی سی، مجھے یاد ہے وہ ہم پڑھتے تھے مدرسے میں، تو ایک بندہ آیا کہ ختم کروانا ہے، تو ایک بڑا شرارتی ہمارا کلاس فیلو، تو کہنے لگا کون سا، 100 والا کہ 500 والا؟ یعنی بڑی قرآن خوانی ہے یا چھوٹی قرآن خوانی ہے؟ کلام شامل کرتے ہیں جی شہباز سمیع صاحب. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. آج سکھ مترا دیو دیریے، آج سکھ مترا دیو دیریے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مکھ چندر بدر شانی، مکھ چندر بدر شانی، متھے چمک دلاٹ نورانی، ہاں متھے چمک دلاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں مد بھریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا کا کے جانے جہانا کا، جانا کا کے جانے جہانا تھا، سچ آکھا تے رب دی میں شانا تھا، سچ آکھا تے رب دی میں شانا تھا، جس شان جو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ما اجمل کا، سبحان اللہ ما
کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا مشتاق رکھی کتنے جالڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان ناظرین کرام خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ. آخری سیگمنٹ پیغام. مفتی صاحب آج کے موضوع کے حوالے سے یہ ہم جو ڈسکس کر رہے تھے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب ثواب سے زیادہ کتاب انقلاب ہے. بے شک یہ کوڈ آف لائف ہے, کانسٹیٹیوشن آف مسلم ہے, یہ ایک ضابطہ حیات ہے, مکمل ضابطہ حیات ہے. لہٰذا صرف نظر نہ کیجئے, کوتاہی نہ کیجئے, قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے. ہمارے گھروں کے اندر بدقسمتی سے تاکہ نسیاں پہ رکھے ہوئے قرآن سال کے بعد کہیں اتارا جاتا ہے تو کتنی ڈسٹ اور گرد اس پر پڑ چکی ہوتی ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جن بھوت کا بسیرا ہو گیا. پھر ہم تعویذ کے پیچھے بھاگتے ہیں اور عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں اور سب کچھ پھر ہم لٹا کے آ جاتے ہیں. خدا کے لیے گھر میں آپ قرآن کھولیں, قرآن پڑھیں, قرآن کو سمجھیں, ساری نحوستیں دور ہو جائیں گی. رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہوگی. بے شک. خود گھر میں خود قرآن خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں, اپنے بچوں کو بھی, اپنے بچوں کو ساتھ بٹھائیں ہاں ساتھ بٹھائیں اور خود ان سے پڑھوائیں. آپ بچوں سے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھوائیں. ہم یہ تو کرتے ہیں, بچوں کو بھیج دیتے ہیں مساجد میں کہ یہ ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیں, قاعدہ سپارہ پڑھ لیں. وہ بھی اپنی جگہ ضروری ہے, بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود بھی اور بچوں کو بھی قرآن سمجھائیں اور سمجھیں, اور اس کے لیے اپنی زندگی کے شیڈول اور سکیجول میں ضرور جگہ بنائیں. یہ اللہ کا بنی نو انسان کے نام آخری پیغام ہے. حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا, کتاب زندہ قرآن حکیم, حکمت او لا یزال است و قدیم, نوع انسارا پیام آخری, عامل او رحمت للعالمین. اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں ہے, اسی سے ہدایت لینی ہے, اسی سے جوڑنا ہے. قبلہ ڈاکٹر صاحب اس میں دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو علامہ نے جو شکوہ کیا ہے نا, وہ کہتے ہیں بند صوفی و ملا اسیری. تو ملا اور صوفی کی ہتھ کڑی میں اپنے آپ کو تو نے باندھ لیا ہے. حیات از حکمت قرآن انگیری, حکمت قرآن سے تو نے زندگی حاصل نہیں کی. اللہ. اگلا شعر سنیں, آیاتش تو ترا کارے جزی نیست, اس کی آیات سے تیرا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے کہ از یاسین او آسان بے میری, مرنے والا کے سرانے یاسین پڑھ دو تاکہ اس کی جاں کنی میں آسانی ہو. قرآن مردوں کو زندہ کرنے آیا تھا, ہم زندوں کو مردہ کر رہے ہیں. اللہ. ایک بات. دوسرا یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے ناظرین کے لیے خصوصی طور پر, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. 4 سٹیپس ہیں اس کے. یا ایھا الناس سے شروع ہوئی ہے, مومنین پہ ختم ہوئی ہے. ٹھیک ہے. پہلے ہے موعظہ, تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے. واہ واہ. نصیحت دل پر اثر کرتی ہے. بے شک. جب دل پر اثر کرے گی یہ کتاب تو دلوں کے اندر جتنی بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا بن جائے گی. شفاء لما فی الصدور. واہ. جب دل کی بیماریاں صاف ہو جائیں گی, شفا ملے گی, تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ بندہ ہدایت والے ٹریک پر آ جائے گا. واہ. ہدن. جب ہدایت والے ٹریک پر آئے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت اوپر سے برسے گی. واہ. جب رحمت برسے گی تو وہ انسان سے مومن کے درجے تک پہنچ چکا ہوگا اس وقت. بے شک. اس لیے یہ خوبصورت کتاب ہے, اس سے خوبصورت تعلق ہونا چاہیے. کیا بات. بہت شکریہ مفتی صاحب. قبلہ آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. شہباز سمیع صاحب آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ. آخر میں انشاءاللہ کلام ہم شامل کریں گے. ناظرین کرام, یہ ایک ماہر القادری صاحب کا بہت ہی شورۂ آفاق کلام ہے جسے قرآن کی فریاد کے سرنامے سے انہوں نے لکھا ہے.
یہ بہت ہی خوبصورت مجھے بہت پسند ہے. آج اس کے چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. اور جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں. کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں. اور یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. اور کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. ناظرین کرام، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے. اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی. جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس تلاوت کا یہ فیض ہے کہ وہاں اللہ رب العزت سکینہ نازل فرماتا ہے، اس گھر میں سکون نازل فرماتا ہے، اس گھر پر رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. قرآن مجید سے تعلق جوڑیے. یہ قرآن کا مہینہ ہے، خاص طور اس میں بھی اور ویسے سارا سال. خواہ ایک رکوع پڑھیں لیکن پابندی کے ساتھ پڑھیں. روزانہ قرآن مجید کے ایک رکوع کی کم از کم تلاوت کا شرف حاصل کیجئے. تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے. السلام علیکم. تسلیمات. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، 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 اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں. مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. ہاں میرے سرکار
میری بات بنائے ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا ان کے ہو جا ہو تو پھر ہاں ان کے ہو جا ہو تو ہر چیز انہی سے مانگو ان کے ہو جا ہو تو ہر چیز انہی سے مانگو اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سر راہ بچھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں